اچھا، تو حال ہی میں گوگل نے خاموشی سے ایک ریسرچ پیپر جاری کیا ہے، اور سنیے، یہ کوئی معمولی پیپر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا پیش کرتا ہے جو شاید اے آئی کی اگلی دہائی کی سمت طے کر دے، بالکل ویسے ہی جیسے ٹرانسفارمرز نے کیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر زیادہ شور نہیں مچا۔ تو آج ہم اسی چھپے ہوئے خزانے کو کھنگالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ واقعی اے آئی کا مستقبل بدلنے والا ہے؟ یہ دعویٰ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یاد کریں، اٹینشن از آل یو نیڈ، وہ انقلابی پیپر تھا جس نے ہمیں ٹرانسفارمرز دیے، یعنی وہ ٹیکنالوجی جس پر آج GPT-4 اور جیمینائی جیسے تمام بڑے ماڈلز چل رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ اس کا پارٹ 2 ہے، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ تو اس اتنے بڑے دعوے کے پیچھے آخر ہے کیا؟ دراصل اس کی شروعات ایک راز سے ہوتی ہے، ایک ایسی بنیادی خامی جو آج کے ہر بڑے اے آئی ماڈل میں موجود ہے۔ ذرا سوچیں، GPT، جیمینائی، کلاؤڈ، یہ سب اتنے ذہین لگتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک ہی بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماڈلز مسلسل سیکھ نہیں سکتے۔ اسے کہتے ہیں تباہ کن فراموشی، یعنی کیٹاسٹرافک فرگیٹنگ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی اے آئی ماڈل کو کچھ نیا سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، تو وہ اکثر اپنی پرانی سیکھی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی نئی زبان سیکھنے کے چکر میں اپنی مادری زبان ہی بھول جائے۔ انسان ایسے کام نہیں کرتے، ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور پرانی یادیں بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کوئی ویگ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیپ لرننگ کے اس بنیادی مفروضے کا ایک قدرتی نتیجہ ہے جس پر ہم دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور جو شاید شروع سے ہی غلط تھا۔ یہ اس پیپر کا مرکزی خیال ہے۔ اب تک ہم سب یہی سوچتے آئے ہیں کہ بھئی زیادہ لیئرز لگاؤ، ماڈل کو اور بڑا کرو اور وہ زیادہ ذہین ہو جائے گا۔ لیکن یہ نظریہ کہتا ہے کہ شاید ہم بنیادی طور پر ہی غلط سمت میں جا رہے تھے۔ اور اس بنیادی غلطی کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کمپنیاں ماڈلز کو اپڈیٹ کرنے پر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہیں، صرف اس لیے کہ جب بھی وہ کچھ نیا سیکھتے ہیں تو پرانی صلاحیتیں کھونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مہنگا اور غیر مؤثر چکر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ پیپر ایک بالکل نیا، ایک انقلابی آئیڈیا پیش کرتا ہے جو نیورل نیٹ ورکس کے بارے میں ہماری سوچ کو ہی شاید جڑ سے بدل دے۔ نیسٹڈ لرننگ کا آئیڈیا ہے بھی بڑا دلچسپ۔ یہ کہتا ہے کہ ایک اے آئی ماڈل کو ایک بڑے دماغ کے طور پر مت دیکھو، بلکہ اسے ایک ایسی کمپنی سمجھو جس میں مختلف ٹیمیں ہیں۔ کچھ ٹیمیں ہیں جو بہت تیزی سے کام کرتی ہیں، اور کچھ ہیں جو آہستہ سوچ سمجھ کر فیصلے لیتی ہیں۔ ہر ٹیم کی اپنی رفتار ہے، اپنی یادداشت ہے۔ اسے سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ انسانی دماغ کی مثال ہے۔ دیکھیں، ہمارے دماغ میں ہپوکیمپس روزمرہ کی چیزیں تیزی سے سیکھ لیتا ہے، جبکہ کارٹیکس آہستہ آہستہ وقت لگا کر ان معلومات کو پکی یادداشت میں بدلتا ہے۔ نیسٹڈ لرننگ کا ماڈل بالکل اسی حیاتیاتی ساخت کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ جیسا کہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، ایک بڑا آؤٹر ماڈل ہے، اس کے اندر چھوٹے الگ الگ رفتار سے سیکھنے والے سسٹم ہیں۔ لیکن اصل جادو، اصل کمال آپٹمائزر میں ہے۔ عام طور پر آپٹمائزر کا کام صرف ٹریننگ کے وقت ماڈل کو بہتر بنانا ہوتا ہے، لیکن یہاں اسے ایک میموری بینک کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہی اس پیپر کا سب سے بڑا انکشاف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایڈم جیسے آپٹیمائزرز تو ہمیشہ سے ہی خاموشی سے سیکھ رہے تھے، ہم نے بس کبھی اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے ماڈلز میں ان کانٹیکسٹ لرننگ جیسی حیرت انگیز صلاحیتیں خود بخود آ گئیں، یعنی ایک ماڈل کا صرف چند مثالیں دیکھ کر ایک نیا کام سیکھ جانا۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں تھیوری میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ عملی طور پر کام کرتا بھی ہے؟ جی ہاں، گوگل کی ٹیم نے اس آئیڈیا کو ثابت کرنے کے لیے ایک ماڈل بھی بنایا ہے۔ اس ماڈل کا نام ہوپ ہے، اور یہ وہ کام کرتا ہے جسے اے آئی کی دنیا کا مقدس ہدف یعنی ہولی گریل سمجھا جاتا ہے۔ یہ استعمال کے دوران یعنی انفرنس کے وقت پرانی چیزیں بھولے بغیر نئی معلومات سیکھتا ہے۔ اور نتائج کافی متاثر کن ہیں۔ جب ہوپ ماڈل کا موازنہ ٹرانسفارمرز اور جدید RNN سے کیا گیا تو مسلسل سیکھنے جیسے اہم کاموں میں اس نے واضح طور پر بہتر کارکردگی دکھائی۔ تو آئیے ذرا بڑا سوچتے ہیں، اگر یہ ٹیکنالوجی بڑے پیمانے پر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے اثرات بہت گہرے اور بہت دور تک جا سکتے ہیں۔
یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اب تک اے آئی کی دنیا کا ایک ہی منتر تھا، بس ماڈل کو اور بڑا کرتے جاؤ۔ لیکن یہ نظریہ کہتا ہے کہ نہیں، مستقبل بڑے ماڈلز کا نہیں بلکہ زیادہ ہوشیار طریقے سے سیکھنے والے ماڈلز کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈلز ایک بار بننے کے بعد جامد نہیں رہیں گے، وہ ہر بات چیت سے، ہر نئے ڈیٹا سے سیکھیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جائیں گے۔ یہ لاکھوں ڈالر کے ری ٹریننگ سائیکل کو ختم کر سکتا ہے۔ ماڈلز کو بار بار صفر سے ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، جس سے پوری کمپیوٹ اکانومی ہی بدل سکتی ہے۔ یہ صرف کوئی تکنیکی اپڈیٹ نہیں ہے، یہ مصنوعی ذہانت کی فطرت میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ ہم جامد یعنی ٹھہرے ہوئے ماڈلز سے ایسے اے آئی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو زندہ نظاموں کی طرح وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، ڈھلتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب حقیقت ہے یا صرف ایک خواب؟ ہر کوئی اس نئے آئیڈیا سے اتنا پرجوش نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ماہرین اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اس پر ماہرین کی رائے بٹی ہوئی ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ٹرانسفارمرز کے بعد اگلا بڑا انقلاب ہے، جبکہ دوسرے بہت محتاط ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ آئیڈیا کاغذ پر تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب تک ہم اسے GPT-4 جیسے بڑے ماڈلز پر کام کرتے نہیں دیکھتے، یہ صرف ایک تھیوری ہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، کیا نیسٹڈ لرننگ واقعی اے آئی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، یا یہ ان گنت ریسرچ پیپرز میں سے ایک اور ہے جو تھیوری میں تو شاندار لگتے ہیں لیکن عملی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے؟ اس کا جواب تو خیر وقت ہی دے گا۔